اسلام کی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک والد کی اپنے خدا سے وفاداری کا اظہار نہیں، بلکہ ایمان، صبر و اللہ کی رضا پر پوری طرح چلنے کا عظیم ثبوت ہے۔ یہ قربانی مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے ایک مثال رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذو الحج کی رات ایک خواب دیکھا، جس میں کوئی کہنے والا کہتا ہے، بے شک اللہ پاک تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح سے شام تک اس خواب کے بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ پاک کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے 8 ذو الحج کا نام یوم الترویہ یعنی سوچ و بچار کا دن رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا یہ حکم اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اسی لیے 9 ذی الحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذو الحج کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زائد تھی، قربان کرنے کے لیے چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے والد اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا تو وہ جمرے کے پاس آیا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا۔ فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے ماریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی صاحبان ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ پاک کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ
افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی، ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے گا تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری خوب تیز کر لیجئے گا تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بھی لٹائیے گا، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے گا، اور اگر مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجیے گا، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا اور اپنی چھری تیز کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کٹا۔ اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ إن هذا لهو البلاء المبين۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی۔ وفديناه بذبح عظيم۔ اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈا یعنی دمبا لیے تشریف لائے، اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے، اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی ہمیشہ کے لیے ایمان، صبر اور اللہ کی اطاعت کا اعلیٰ درجہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ رحمت اور برکت کے طور پر ہر سال عید الاضحیٰ کے روپ میں اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین انعام مقرر فرماتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔